السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ برطانیہ میں انتہائی اہم معاملے نے سر اٹھایا ہے اور مختلف جو ویب سائٹس ہیں ان پر اور سوشل میڈیا کی ایپس ہیں ان پر جعلی پرچے فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ جی سی ایس ای اور اے لیول کے جعلی پرچے فروخت کیے گئے ہیں اور اس پر جو بورڈ ہے، تعلیمی بورڈ ہے برطانیہ کا، اس نے بھی کہا ہے کہ ان کی فروخت کو روکنا چاہیے اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ فی زمانہ یہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا دور اور اس کا انفلوئنس جہاں بہت سی مثبت چیزیں لا رہا ہے، وہاں اس طرح کے معاملات بھی سر اٹھا رہے ہیں کہ جو یقینی طور پہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایسے درجنوں اکاؤنٹس دیکھے ہیں جن میں غلط طور پر اس سال کے امتحانی پرچوں تک رسائی کا دعویٰ کیا گیا تھا اور ان میں سے بعض نے سینکڑوں پاؤنڈز بھی طلب کیے تھے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ ان اکاؤنٹس تک رسائی بہت آسان ہے۔ تعلیم کی مشترکہ کونسل JCQ نے، جو برطانیہ کے 8 سب سے بڑے امتحانی بورڈ کی نمائندگی کرتی ہے، کہا ہے کہ حقیقی پرچہ آن لائن لیک ہو جانا ناممکن ہے، لیکن لوگوں کو چونا لگتا رہا ہے۔ جعلی پرچوں کے نام پہ لوگوں سے پاؤنڈ وصول کیے جاتے رہے ہیں۔ انگلینڈ کے امتحانی ریگولیٹر آفکیول کا کہنا ہے کہ اگر طلبہ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں جس کے لیے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، خواہ ان کا خریدا ہوا پرچہ جعلی ہی کیوں نہ ہو۔ سوئنڈن کے طلبہ کا کہنا ہے کہ جعلی اکاؤنٹ کا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے اور ایک سرچ پہ اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو ہیڈ ٹیچر ہیں چیس ڈریو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جعل سازوں کی قابل مذمت اور ناقابل قبول کارروائیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسکول اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کر رہے ہیں۔ امتحانات سے پہلے ٹیچرز طلبہ کو جعل سازوں کے اکاؤنٹ سے متعلق بتاتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ کس پر نظر رکھنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طلبہ کو یہ بتانے سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور خود کو محفوظ کس طرح رکھا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ JCQ کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شکایات تو درج کروا سکتے ہیں، اور انسٹاگرام کی کمپنی میٹا کے ایک ترجمان نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر امتحانی پرچوں کی جوابی شیٹس کی فروخت کی اجازت نہیں دیں گے اور ایسے اکاؤنٹس کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے گا۔ ٹک ٹاک نے یہ کہا ہے کہ وہ فراڈ اور جعلسازی کے لیے ڈالا جانے والا کوئی بھی مواد ہٹا دیں گے۔ انہوں نے سائٹ استعمال کرنے والوں کو امتحانی پرچے فروخت کرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی اکاؤنٹ کو فوری اطلاع دینے پر زور دیا ہے۔ IBO کے ایک ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ٹائم زون میں نقل کے بعض واقعات ہوئے ہیں جس میں امتحان مکمل کر لینے والے طلبہ کو معلومات فراہم کی ہیں جو ابھی امتحان کے لیے بیٹھ رہے تھے، لیکن IBO کا کہنا ہے کہ یہ واقعات اکا دکا ہیں اور بڑے پیمانے پر نقل کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ نقل کرتے پکڑے جانے والے طلبہ کو مختلف سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں نمبروں کا نہ دیا جانا، آئندہ IBO کے کسی بھی امتحان میں شرکت کی پابندی بھی شامل ہے۔ طلبہ کو بھی احتیاط برتنی چاہیے کہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ نہ استعمال کریں، اور دوسرا یہ جو بڑے پیمانے پہ جعل سازی ہو رہی ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ جعل سازی بھی اس طرح کی کہ ایک جانب بھٹکایا جا رہا ہے طلبہ کو اور دوسری جانب ان سے پاؤنڈ بھی وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ پیسہ بھی بنا رہے ہیں اور جو تعلیمی روایات ہیں، تعلیمی معیار ہے، اس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ زاہد بھٹی صاحب ہیں، ماہر تعلیم ہیں، لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شکریہ بھٹی صاحب آپ کا۔ امانت علی انجم صاحب، آپ بھی ایجوکیشنل ایکسپرٹ ہیں، آپ بھی ہم برطانیہ سے جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ امانت صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر انصر چودھری صاحب ایجوکیشنل ایکسپرٹ ہیں، آپ بھی برطانیہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں انصر چودھری صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا۔ اب یہ بڑی ریزرویشنز ہیں، کیا واقعتاً یہ معیار تعلیم کو چیز ڈیمیج کر رہی ہے اور اس کا انفلوئنس دن بدن بڑھے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابو کر لیا جائے گا؟ جہاں تک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا تعلق ہے یا پھر یہ الیکٹرانکلی چیزیں اویلیبل ہونے کا تعلق ہے، تو میرے خیال میں تو یہ بڑھے گا ان دا فیوچر، بیکاز لوگوں کی ایکسیس ٹو دا سوشل میڈیا اینڈ دا الیکٹرانک میڈیا تک کافی زیادہ ہے۔ اس میں آپ جہاں تک سنسیئر لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہاں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ بھی ہمیں تھوڑا بہت کہیں سے مواد مل جائے تو ہم اس میں سے پیسے بنا لیں۔ تو میجارٹی آف دی لوگ جو نا وہ جعل ساز ہوں گے، کیونکہ جو جینوئن ٹیچرز ہیں وہ کبھی بھی اپنا پیپر یا اپنے کانٹینٹ کسی کو ریلیز نہیں کرتے۔ جو جینوئن ایجوکیشنسٹ ہیں وہ کبھی بھی جو بھی پیپر بناتے ہیں کسی ایگزام کے لیے، GCSE کے لیے یا A لیول کے لیے یا انٹرنیشنل بیکلوریٹ کے لیے، وہ ہمیشہ سیکرٹ ہوتے ہیں اور وہ اسی وقت کھلتا ہے جب پرچہ آپ کے ایگزام ہال میں ہوتا ہے۔ جو آپ کی کوشچن ہے اس کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یس، پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ ان دا فیوچر امپروو ہوگا، کیونکہ آپ فاسٹر سپیڈ سے چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں، ایکسیس ایزی ہے، موبائل فون پر بھی آپ جو ہے ساری چیزیں کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو میرے اپنے خیال میں یہ ہے
یہ انکریز ہی ہوگا, اس میں کمی تو کی گنجائش تو نظر نہیں آتی ہے. صحیح ہے. زاہد بٹی صاحب, یہی سوال آپ سے ہے, کس حد تک یہ معیار تعلیم کو یہ ایلیمنٹس متاثر کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم فیصل, بہت شکریہ. فیصل, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے اس میں ہماری ٹیکنالوجی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ویسے ویسے یہ چیلنجز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. یہ صرف جی سی ایس سی اے لیولز اور او لیولز کے ایگزامس کی بات نہیں ہوتی ہے, یہ بلکہ جیسے جیسے ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ اے آئی آگے بڑھا ہے, بہت سارے کانٹریکٹ چیٹنگ اور چیٹنگ کے دوسرے معیار جو ہیں سامنے آئے ہیں, اور ان کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں بہت سارا کام بھی کر رہے ہیں. آئی بی او نے اس نے, جیسے ابھی آپ نے بتایا بھی ہے, بہت سارا عملی طور پہ کام کیا, اور وہ انہوں نے کچھ سافٹ ویئر بھی ایسے متعارف کرائے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب ایسا کام جو ہوگا جو اسٹوڈنٹ دیں گے وہ ڈیڈکٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ وہ اپنی بے انتہا کوششوں کے باوجود ایگزامس کے اندر چیزیں چینج نہیں کر سکا. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جن علاقوں میں آپ نے جیسے بھی دیکھا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پیپر دیے جاتے ہیں, یہ اسکیم تو ہے ہی ہے, اور لوگوں کو ایک دھوکہ دہی دینے کا طریقہ کار بھی ہے, بٹ اس میں کچھ سچائی بھی شامل ہے. کچھ ایسا ہوتا بھی رہا ہے پاسٹ میں کہ ایگزام جو تھے وہ ڈسکلوز کر دیے جاتے تھے, کیونکہ کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ تصویریں کھینچ کر اور شیئر کر دیتے تھے باقی ریجنس میں. مگر یہ ہے کہ اگر یہاں پر اگر تعلیمی ادارے اور جو یہاں کی باڈیز ہیں برطانیہ میں, آف کال, جے سی کیو اور ایگزام بورڈز ہیں, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو جلدی وہ اپنے کنٹرول میں لے آئیں گے. صحیح ہے. امانت صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ شرارت ہے, یہ جال سازی ہے, پیسہ کمانے کا ڈھنگ ہے, یا کوئی اور سلسلہ بھی ہے؟ فیصل بھائی, جو ابھی آپ نے پہلا سنٹینس بولا یہ وہی ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یو کے میں جو جی سی ایس سی اور اے لیول ہے اس کے لیے 4 اوارڈنگ باڈیز ہیں, اے کیو اے, او سی آر, پیئرسن اور ڈبلیو جے ای سی. یہ 4 ایگزامینیشن جو اوارڈنگ باڈیز ہیں یہ ورلڈ ریکگنائزڈ ہیں, اور اس میں کوئی ایسے چانسز نہیں ہوتے کہ پرچہ آؤٹ ہو جائے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ انتہائی تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ عنصر ایسے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے 5 سال کے پیپرز جو ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں, اور ان کو اکٹھا کر کے جیسے ایک ہوتا ہے نا گیس پیپر, وہ ایگزیکٹلی اس کی طرح تیار کر کے ان کے آنسرز تیار کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ, عام ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ وہ ان کو سیل کرتے ہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور وہ اسٹوڈنٹس جو کہ یو کے میں جو جی سی ایس سی کے ایگزامس ہیں یہ بہت زیادہ لوگ اس میں فیل ہوتے ہیں, اور اس کی کچھ اور ریزنز ہیں ان کے کامیاب نہ ہونے کی. تو یہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں جی کہ ان کو اس کے جو پیپرز ہیں اور ان کے جو آنسرز ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. حقیقت میں یہ ایسے ہوتا ہے کہ ریئلٹی میں تو پیپر چل رہا ہے, اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, لیکن جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لوگوں کو چیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کا ریئل پرپس تو یہ جو 1000, 2000, 5000 پاؤنڈز ان سے لینے ہیں. جب وہ ان سے لے لیتے ہیں تو کوئی ایک آدھا جو کوشچن ہے ہو سکتا ہے وہ ٹیلی بھی کر جائے, اس میں سملیرٹی بھی ہو, ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں کہیں کہیں پر اسی طرح کی جو یہ ٹرکس ہیں یا میکینیشنز جو ہیں وہ یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, وہ ان کو یوز کر کے اس طرح کی مال پریکٹس کرتے ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی لیاقت صاحب, میں امانت صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ایک بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب انصر صاحب, معاملہ یہ ہے کہ یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی ہے, سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, دوسری جانب جو ریگولیٹر ہے, ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرتی ہیں جو باڈیز, کیا ان کے بس میں ہے کہ وہ اس کو قابو کر سکیں گے؟ بھی جو ایگزام ہال ہیں یا ایگزام ہال کے اراؤنڈ ہیں وہاں تو کاپی کرنے کا موقع بہت کم ہوتا ہے, وہ نہیں مل سکتا. انویجیلیٹرز کی ٹریننگ ہوتی ہے بیفور دے آر گوئنگ ٹو ٹیک این ایگزام.
اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ لوگ کاپی کر لیتے ہیں، یہ باہر سے کوسچن تو مل سکتا ہے کہ بھئی اس ایگزام میں یہ کوسچن آ رہا ہے، وہ کہیں سے چھپتا چھپاتا آ جائے. امتحان حال کے اندر آپ کو جو ہے وہ نقل کرنا بڑا مشکل ہے، وہ نہیں، پاسبلٹی نہیں ہوتی ہے، انلیس کہ کوئی ایسا ڈس آنیسٹ بندہ ہو جو کسی سے پیسے لے کے ان کو نقل کرواتا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ یو کے میں ایسا ہوتا ہے، لیکن پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے. جہاں تک جی سی ایس سی اور اے لیول ہے اس میں تو خیر بہت مشکل ہے. دیر آر ادر کورسز جن میں کوئی اسائنمنٹس وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پر اسٹوڈنٹ میرے اندازے کے مطابق نقل کرتے بھی ہیں، اے آئی کا سہارا بھی لیتے ہیں، لیکن پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سافٹ ویئرز ہیں جن میں سے ہم سملیرٹیز کو چیک کر لیتے ہیں. اے آئی کا اگر کسی نے کوئی یوز کیا تو وہ ہم چیک کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا بہت گڑبڑ پھر بھی ہو سکتی ہے اسائنمنٹس میں. لیکن جو ایکچوئل ایگزامز ہیں، جن کو ریٹن ایگزام جا کے آپ کو ایگزام ہال میں دینا ہے، اس میں نقل کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں، اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کرنا. صحیح. اچھا صاحب، فی زمانہ تو جو امتحانی طریقہ کار ہے وہ بھی بہت بدل گیا ہے، آنسر شیٹس، ریٹن پیپرز، یہ چیزیں تو بہت پیچھے رہ گئی ہیں. لیکن اب جو میکینزم کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیکنالوجی بدلی ہے، بڑی جدت آ گئی ہے، اور بعض اوقات جو آپ انویجیلیٹر کی بات کر رہے ہیں وہ ان کو اس متعلق اتنا علمی نہیں ہوتا کہ کیا کیا ڈیوائسز ہیں، کیا کیا طریقہ کار ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ امتحان لینے کے میکینزم کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے؟ اس میں اگر کہیں کوئی ایسی خامی رہ جائے کہ جس کی وجہ سے انویجیلیٹر جو نا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پکڑ نہ سکے، یا وہ انویجیلیٹر کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اسٹوڈنٹ نقل کر جائے یا کوئی ڈس آنیسٹی کر جائے، تو ذرا آف کورس جو ایگزامینری باڈیز ہیں ان کو ہر سال ریکمنڈیشن ملتی ہیں، انویجیلیٹر بھی بھیجتے ہیں، ایگزام آفیسر بھی بھیجتے ہیں، اور پیرنٹس جو نا ان کے بھی کنسرنز ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو نا وہ پڑھ لکھ کے جو نا وہ آگے بڑھیں، تو اس کے مطابق جو عمل کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایگزامینیشن باڈیز آر دا بیسٹ پلیسز ویئر جو ایگزامینیشن ہیلڈ کرتی ہے کہ بھئی ان کے ایگزامز کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے سیفلی، اور بچے نقل بھی نہ کر پائیں، اور اسٹینڈرڈ جو ہے ایجوکیشن کا وہ بھی برقرار رہے. امانت صاحب، آپ کی طرف بھی میں آؤں گا، لیکن زاہد بھٹی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ جو چینجز آئی ہیں، دنیا گلوبل ویلیج ہے، اب اے آئی آ چکی ہے، آلدو اے آئی پہ بہت سی چیزیں ویسی تو نہیں ہیں، بہت سا فرق بھی وہ بتاتی ہے، میکینزم کس طرح کا بدلنا ہوگا امتحان لینے کے لیے؟ فیصل صاحب، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ اے آئی جیسے ہی انٹروڈیوس ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے، جب اس پہ انہوں نے اسٹوڈنٹس نے کلاس روم میں اپنے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تھا، تو جو ایگزام بورڈز ہیں جن کا ہمارا صاحب نے تفصیلی آپ سے ذکر کیا ہے، تو یہ انہوں نے اسی وقت اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر دیا تھا، اور پالیسیز بڑی واضح ہیں. ابھی آپ نے پوچھا انویجیلیٹرز کی ٹریننگ، یہ جو ایگزام بورڈز ہیں، ایڈیکسل ہے، پیئرسنز ہیں، ان کی جو بھی ایگزام بورڈ ہے ان کی ٹریننگ بڑی واضح ہوتی ہیں. اس لیے خامیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہی ہو سکتی ہے، بٹ ان کی پالیسی اور پروسیجرز بڑے کلیئر ہیں. اچھا، جو اے آئی ہے، اے آئی سے جیسے ٹرنٹن یا کچھ اور سافٹ ویئر ہیں جن سے یہ کام کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام اسٹوڈنٹ کا اپنا ہے یا نہیں ہے. کانٹریکٹ چیٹنگ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اچھا، کیونکہ اب یہاں پر ہم اے لیول او لیول کے ایگزامس کی بات کر رہے ہیں، تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ صرف اسکیم ہے اور یہ صرف دھوکہ دہی ہے. کچھ لوگ پیسے بنانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے ایگزام پیپر لے لیں. ہاں، کچھ عرصہ پہلے تک کبھی ایسا ہوا تھا، کچھ سننے میں آیا تھا کہ کسی ایسے ممالک میں جہاں پر تھوڑا سا ٹائم ڈفرنس ہے، وہاں پر وہ پیپر اگر کھلے ہیں اور وہاں پر وہ پیپر کا اگر کوئی رزلٹ نکلا ہے تو وہ شیئر ہو سکتا تھا. مگر اب تو وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اب ریجنس کے جو ایگزام ہیں وہ انہوں نے ڈفرینٹ ٹائمنگ، ڈفرینٹ چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں. تو اس لیے اس چیز کے لیے ہم زیادہ وری نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر ایک آدھ کہیں پہ غلطی ہوئی ہے کسی ایک آدھ بندے سے، تو یہ ایگزام بورڈز اور جے سی کی بہت سخت طریقے سے سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ اپنی وارڈنگ باڈیز کو بھی نہیں چھوڑتا، ان کے لیے اس کے رولز ریگولیشن بڑے کلیئر ہیں، میل پریکٹس کے، چیٹنگ کے، سب چیزوں کے، اور وہ ان کو اسپیئر نہیں کرے گا. اور وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کو بالکل اس میں ساتھ لے کر شامل کر اور اس چیز کو اس کا سدباب کرے گا. صحیح. امانت علی انجم صاحب، ایک ٹائم تھا ڈسکریج کیا جاتا تھا کہ آپ رٹا نہ لگائیں، پھر اس کے بعد کنسیپچول طریقہ کار آیا کہ آپ کنسیپٹس کو کلیئر کریں اور پھر اس پہ اپنی جو فائنڈنگز ہیں یا آپ کو جو جواب ہے وہ دیں. لیکن اسٹوڈنٹس کی جو نفسیات ہیں سوشل میڈیا آنے کے بعد اس کلچر میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو میموری ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ریئل ٹائم اب آ چکی ہے، اور اے آئی جو ہے وہ مزید اس کو ریئل ٹائم کر رہی ہے کہ
کہ آپ نے جسٹ دیکھا, آنسر کیا, یا اس کو میک شفٹ کیا اور اس کے بعد آپ پھر اس کو وہ نہ کنسیپٹ ہے اور نہ رٹا ہے ذہن میں, ویسی بات ہی نہیں ہے؟ فیصل بھائی بالکل آپ 100% آپ کا بڑا زبردست یہ ایک تجزیہ ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو سب سے بڑا لاس ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ وہ آپ کے میسج کو اس طرح سے اس کا کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے کہ وہ آپ کا ریئلزم جو ہے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے یہ انڈسٹری بدل رہی ہے, جیسے یہ وقت بدل رہا ہے, اسی طرح جو ایگزام کا طریقہ جو ہے وہ بھی بدلنا چاہیے. یو کے میں یو کیس نے دنیا میں 200 کنٹریز میں جہاں بھی ایڈمیشنز لیتی ہے یو کیس یو کے لیے, انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ لائے ہیں کہ آپ جب پرسنل سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو آپ کو کسی سے انٹیلیجنس کے تھرو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو بھی لکھ سکتے ہیں. تو ابھی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ انسٹیڈ آف یو آر رائٹنگ پرسنل اسٹیٹمنٹ اور اسٹیٹمنٹ آف پرپز اور اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ, آپ یہ کریں گے کہ ایک ویڈیو کے تھرو, اب آپ انسٹیڈ آف یو آر رائٹنگ آپ ایک ویڈیو کے تھرو اپنا میسج دیں گے کہ آپ کے کیا ارادے ہیں, وائی ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک ایڈمیشن ان یو کے ان دس یونیورسٹی کیمبرج آکسفورڈ اور UCL اینڈ واٹ یو ول بی گیٹنگ فرام دیٹ. تو یہ ایک اس کو اوائڈ کرنے کا ایک آلٹرنیٹو ہے کہ انسٹیڈ آف کہ آپ وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں وہ تھرو ویڈیو میسج آپ دیں گے. اسی طرح اگر وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح کی جو سیمینارز ہیں, جو پرپوزلز ہیں, جو آپ یونیورسٹی میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان پرسن جو آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں, یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ یو کے میں آ رہی ہیں. ٹیوٹوریلز کے ذریعے لوگوں کو اسیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ جب آپ اس طرح سے I met one student and when I met student was not able to write one sentence, then I was so astonished کہ یہ کیا آپ you were writing very good messages. تو اسٹوڈنٹ نے بڑا کلیئرلی مجھے بتایا کہ سر I'm sorry I was taking help from artificial intelligence, otherwise language was fantastic. تو اس کو جب آپ ان پرسن ملتے ہیں تو آپ کو ریئل آئیڈیا ہوتا ہے کہ ویدر اسٹوڈنٹ میں کس طرح کی کیپیبلٹی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوائنٹ کمیٹی آف کوالیفیکیشنز یہ 8 اوارڈنگ باڈیز کو دیکھتی ہے, اوور ویو کرتی ہے, اور اٹس ویری اسٹرکٹ جیسے بٹی صاحب نے کہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آگے یونیورسٹیز کے ایگزامس ہیں ان میں تو یہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ وہ ٹیوٹوریلز کے ذریعے, پرسنل پریزنٹیشنز کے ذریعے لوگوں کو اسیس کرتے ہیں. تو اس سے کچھ تبدیلی آ سکتی ہے, جیسے کہ یہ یو کیس نے اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ میں تبدیلی لائی ہے. صحیح ہے. انصر صاحب, تعلیم کا مستقبل کیا ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں یہ پراپس ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی؟ ایک زمانے میں اسٹوڈنٹس تھے, مینولی ڈکشنریز کھولیں, ریفرنس بکس کھولیں, لائبریریز وزٹ کیں, وہ ایک لمبا پروسیس تھا, بڑی ایکٹیویٹی فزیکل بھی تھی, مینٹل بھی تھی. ناؤ یو آر جسٹ اوے فرام دی ون ٹیپ, جو آپ کے ہاتھ پہ فون ہے اور آپ اس سے چیزیں کرتے ہیں, وہاں کتابیں بھی مل جاتی ہیں, سب چیزیں مل جاتی ہیں. تو کیا آنے والے جو لوگ ہیں جو کوالیفائی ہوں گے وہ ان پراپس پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے, یا ان سے نکل کے جو پرانا طریقہ کار ہے اسی طرح لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی کہ تعلیم اور اپنی ایبلٹیز بڑھانے کے لیے انہیں کسی پراپ کی ضرورت نہیں ہوگی؟ پرانے زمانے کے جو طریقے تھے نا ان میں لیبر انٹینسو تھے. اس میں آپ کو جا کے کتاب کھولنی پڑتی ہے, پیپر کی کاپی کرنا پڑتا ہے, فوٹو کاپیاں کرنی پڑتی ہیں, بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے, نوٹس لکھنے پڑتے تھے. اب جو ہے وہ بات رہی نہیں. اب الیکٹرانک میڈیا نے ایکسیس آسان کر دی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسٹینڈرڈ لو ہوا ہے, بٹ ایکسیس آسان ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کم ٹائم دے رہے ہیں اسٹڈیز کو. پرانے زمانے میں اگر آپ کوئی 8-10 گھنٹے دیتے تھے آپ کی اسٹڈیز کو, تو اس میں سے ہاف آف دا ٹائم تو لیبر انٹینسو تھا کہ آپ نے کہیں جانا ہے, لائبریری میں بیٹھنا ہے, چلنا پھرنا ہے, وہ ٹائم اس میں ضائع ہو جاتا تھا. تو اب جو ہے کہ آپ کے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, اب دنیا جہان کی جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہو کلک آف دا بٹن پہ آپ وہ دیکھ سکتے ہو یا اس کو ایکسیس کر سکتے ہو. اور آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈکٹا فون آ گئے ہیں, آپ ڈکٹیٹ کرتے جائیں, وہ لکھتا جائے گا, آپ اس میں غلطیاں نکالیں اور اس کے بعد میں جا کے پریزنٹ کر دیں.
تو یہ آسانیاں ہوئی ہیں. بچے جو اس ماحول میں اس ماحول میں جو پڑھ رہے ہیں, مطلب GCSE یا A لیول کی ہم بات کرتے ہیں, تو ان کے پاس ایکسیس بڑی آسان ہوگی ہے. یہ بات ضرور ہے کہ وہ میرے خیال میں یاد چیزیں کم رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بٹن ہم دبائیں گے یا یہ ویب سائٹ کھولیں گے تو یہ چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی. ان میں یاداشت کا مادہ تو شاید کم ہوا ہے, لیکن اسٹینڈرڈ شاید کم نہیں ہوا, کیونکہ ان کو نو ہاؤ ہے کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے. یہ نو ہاؤ ان کے پاس بہتر ہے بلکہ پرانے زمانے میں تو ہر چیز جا کے انڈیویجولی آپ کو بکس کے یا پیپر کی پیجز پہ دیکھنی پڑتی, لیکن اب یہ ہے کہ ان کے پاس ایکسیس آسان ہے, تو ان کی نو ہاؤ بڑی ہے, کم نہیں ہوئی. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ اسٹینڈرڈ کم تو نہیں ہوا, یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی بچہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, لیکن بہرحال اسٹوڈنٹ جو ایکسیس کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اپنے لحاظ سے, دیکھ کے پھر اس کو پڑھتے ہیں یا پھر اس کو کمپائل کرتے ہیں کوئی ڈاکیومنٹس, تو اسٹینڈرڈ کم نہیں ہو رہے, لیکن یہ کہ ان دا فیوچر یہ ہے کہ ایکسیس آسان ہے, ہوگی, مور آسان ہو جائے گی ان کے لیے. جی ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کریں گے اس پہ, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بھٹی صاحب, کیا مستقبل ہے تعلیم کا اور اسٹوڈنٹس کا؟ اگر ہم کمپیریزن کریں 20-25 سال پہلے گریجویٹ ہونے والے شخص سے اور جو آج سے 10 سال بعد گریجویٹ ہوگا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں میجر فرق کیا ہوگا؟ اور اگین ایبیلٹیز, کیپیبلٹیز, اسکلز, اس میں کتنا ڈفرینٹ آپ کو نظر آئے گا, ڈفرینس نظر آئے گا؟ بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کے سوال خود ہی جو ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. آنے والے دنوں میں بہت سارے چیلنجز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, بہت ساری سہولتیں ہیں, جیسے بہت سارے سافٹ ویئر, گرامرلی اور بہت سارے سافٹ ویئر آ چکے ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹس کے پاس ورڈ میں سافٹ ویئر آ چکے ہوئے ہیں, اگر مائکروسافٹ ورڈ یوز کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایگزام بورڈ جو ہیں, جو وارڈنگ باڈیز ہیں, جو متعلقہ لوگ ہیں, وہ ان کے اوپر بہت سارا کام کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو آسان بنا رہے ہیں تاکہ نالج بیسڈ اسیسمنٹس کی جائیں, بجائے اس کے کہ ایگزام بیسڈ اسیسمنٹ کر اور اسٹوڈنٹ کو صرف کچھ لمیٹڈ نالج کو ہی شیئر کیا جائے. یہ میرا خیال ہے کہ بہت جلدی ہی انٹروڈیوس کرا دیا جائے گا, جس میں ایک واسٹ رینج جو ہیں کوشچن آنسرس کا ایک سلسلہ اسٹارٹ کیا جائے گا, اور جو اسیسمنٹس ہوں گی وہ کلاس کوئزز کی بیس پر چلیں گی, اور کلاس کوئزز ہی جو ہے اسٹوڈنٹ کی ایکچوئل جو ہے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کسی بھی کوالیفیکیشن کے متعلق وہ واضح کر سکیں گے. اور یہ چیزیں ہونی بڑی ضروری ہیں, کیونکہ اگر جتنی جلدی ہم ان چیزوں کو آف کر لیں گے ہمارے اسٹوڈنٹ اتنے ہی اچھے طریقے سے ان چیزوں کے اندر چلے جائیں گے. ادروائز اگر اسٹل ہم ایگزامس کے ساتھ اور اسائنمنٹس کے ساتھ رہیں گے تو جو نئے سافٹ ویئر اور نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو چکی ہے وہ اگلے میکسیمم 1 مہینے 2 مہینے کے اندر اسٹوڈنٹس کا جو ہے مزاج وہ بالکل خراب کر دیں گے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ایگزام بورڈ جلدی ہی یہ چیزیں امپلیمنٹ کرائیں گے. صحیح ہے. اچھا امانت علی انجم صاحب, ظاہر ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں, بڑی حد تک ایوالو ہوئی ہیں. جو آج کے بچے دیکھ رہے ہیں اس کو شاید اپنے بچپن میں ہم نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ سہولتیں آ جائیں گی. لیکن یہ لگتا ہے کہ کنٹینیوس چینجنگ ہو رہی ہیں. شاید جو آج دیکھ رہے ہیں وہ جب ہماری جگہ پہنچیں تو وہ کچھ اور دیکھیں, شاید جو وہ امیجن نہیں کر رہے. تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ ایبسلوٹ یہ یونیفارم پرنسپلز کیا رہیں گے تعلیم میں, وہ کون سی بنیادیں ہیں جو تبدیل نہیں ہوں گی؟ دیکھیں فیصل بھائی, آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ جو ایوالومنٹ ہو رہی ہے, ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, وہ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہے. اور ٹیکنالوجی جو ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے, وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے چیزوں کو کوئکلی انڈرسٹینڈ کرنے میں اور کنوے کرنے میں. لیکن جب آپ سائنٹیفک رولز کی بات کرتے ہیں, آپ جب سائنس کو سمجھتے ہیں, میڈیسن کو سمجھتے ہیں, فارمیسی کو سمجھتے ہیں, تو اس میں اس کا اثر تو ہے, لیکن اس کے بیسک رولز اور ریگولیشنز وہی رہتے ہیں. ایک جو ڈاکٹر ہے جب وہ آپریشن کر رہا ہے, اس کو ٹیکنالوجی کسی حد تک
हेल्प तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट से, अपनी कोशिश से, अपनी लगन से चीजों को बेहतर ना करे। क्योंकि ये चीजें हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंस्टेड ऑफ के वो ज्यादा मेहनत करें, वो इसमें लेजी भी हो रहे हैं। और जो टेलीफोन है, अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि जो एक सोशल वैल्यूज हैं वो भी बुरी तरह डैमेज हो रही हैं। बच्चे जो हैं आपके साथ खाना खाने के बजाय अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। तो ये एक मॉडर्न एज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, लेकिन उसके साथ ठीक है जहां पर हम इनको पॉजिटिव वैल्यूज के लिए यूज कर सकते हैं तो वहां पर तो इनके फायदे हैं। लेकिन जो साइंस के रूल्स हैं, जो मेडिसिन है, साइंस है, उसकी अपनी एक अहमियत है और उसमें वाकई एक जो जहन है उसकी जरूरत है। और अगर उसको उस तरह से आगे लेकर नहीं चलेंगे तो फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हर तरफ एक्सपेंड करती जाएगी, ना सोशल वैल्यूज रहेंगी और ना उस तरह से जो इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, वो उस हद तक नहीं होंगी। ये मॉडर्न चीजें जो हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह तो ले जाती हैं, लेकिन आपके जो जहन की इख्तरा है, जो एक्सपेरिमेंट है, जो डिस्कवरी है, उसके लिए आपको अपने जहन की ही जरूरत है, उसी मेहनत की जरूरत है। सिर्फ वही नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें। जैसे स्टूडेंट्स जो हैं जब वो एक असाइनमेंट्स लिख कर ले आते हैं और वो क्विकली लिख कर ले आते हैं, तो जब वो रिसर्च नहीं करते तो उनको बहुत सारी चीजों का पता नहीं चलता। और ये अनफॉर्चुनेटली जो सारा कुछ हो रहा है, ये ज्यादातर जो बिजनेस स्टडीज हैं और जो नॉर्मल स्टडीज हैं उनमें है। जब आप साइंटिफिक मेथड्स की बात करते हैं या उनकी तरफ रिसर्च की बात करते हैं, तो रिसर्च में तो आज भी डॉक्टर्स जो इंजीनियर्स हैं, यूनिवर्सिटी जो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आपको जाके उसी तरह रिसर्च करनी पड़ रही है, उसी तरह मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसलिए उसके फायदे भी हैं और ये नुकसान। सही है, यानी एक बात तो ये आपकी बात से सामने आई कि जो साइंसेज हैं उन्होंने तो उसी तरह मोस्टली कन्वेंशनल वे में ही चलना है। ज़ाहिर है वो प्रिंसिपल्स हैं उनके, वो प्रिंसिपल्स तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन मार्केटिंग है, सेल्स है, बिज़नेस है, ये चीज़ें अब डिपेंडेंट हो गई हैं सोशल मीडिया पे, आईटी पे, आप ये कह रहे हैं। मेरा अंसर चौधरी साहब आपसे सवाल ये है, साइंसेस हों, आर्ट्स हों, सोशल स्टडीज़ हों, हिस्ट्री हो, क्या आने वाले दिनों में इंसानी जहन डिपेंडेंट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? ये मेरा एक कलीदी सवाल है, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में होगा, क्योंकि देखिए ना, जब हम बचपन में जब मैं पढ़ता था तो हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होते थे, तो हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब के सब जुबानी एक पेपर पे लिख के करने पड़ते थे और हमें पता था कि वो प्रोसीजर उसका क्या है। आज के बच्चे को आप प्राइमरी स्कूल से उठा लें या हाई स्कूल से, तो उनको कहेंगे जी आप ये 5 नंबर वाली या 6 नंबर वाली जो ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करें, तो आपको कहेंगे पागल हो, क्यों करते हैं, कैलकुलेटर दबाओ बटन दबाओ, आपको नंबर जवाब आ जाएगा। वो उतनी बादरी नहीं करते कि भी उनको ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि कैलकुलेटर ने हमारा माइंड, हमारे बच्चों का माइंड चेंज कर दिया। अब वो डिपेंडेंट है कैलकुलेटर पर। अगर उनको कोई 6 फिगर वाली या 5 फिगर वाली मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाए तो वो नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो फ्यूचर है उसमें ये होगा कि हमारे जो बच्चे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करेंगे। ये बात नहीं कि उनके पास उनको यूज करने का नॉलेज नहीं होगा, ऑफ कोर्स यूज करने का नॉलेज होगा, लेकिन वो डिपेंड करेंगे कि रिलायबिलिटी ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिहाइंड द सीन जो है ना, वो जो इंजीनियर या डॉक्टर जो डिजाइन करते हैं ये स्कीम, उनको तो जरा सब कुछ आता होगा, वो डिजाइन इस तरह करेंगे कि उनमें से कोई फ्लॉ ना रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि मशीन जब फेल होती है तो फिर क्या करें? अगर हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं रहती, दिमागी तौर पर जो सलाहियतें नहीं रहती कि मशीन अगर फेल हो जाती है तो फिर हम उसके अल्टरनेटिव क्या है? तो इसका मतलब है कि हम, जो आपका क्वेश्चन है कि हम डिपेंडेंट रहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे ख्याल में दुनिया डिपेंडेंट रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। जी बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक के बाद जाहिद भट्टी साहब के सवाल रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, जो अंसर साहब से भी मैंने सवाल पूछा, आपकी इस पे क्या राय है कि क्या आने वाले वक्तों में स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स
وہ ڈپینڈنٹ ہوں گے, ان کے انسانی ذہن ڈپینڈنٹ ہوگا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ؟ جی فیصل, جیسے بھی صاحب نے بتایا, بالکل بھی نہیں, کیونکہ یہ ظاہر ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہونے کا مقصد صرف ان لوگوں کے لیے جو ریسرچ کی طرف نہیں جاتے, جیسے مولانا صاحب نے مینشن کیا. مگر ابھی آپ کو ایک خوبصورت پہلو یہ بتاؤں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو کہ GCSE اے لیول میں ہوتے ہیں, وہ جب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اسکول میں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان کے ساتھ وہ چیزیں ریسرچ کر کے تو دے سکتا ہے, بٹ اس میں پھر اگین بہت ساری چیزیں, جیسے ان کا فونٹ جو ہوتا ہے وہ امریکن ہو جاتا ہے, یا کوئی اور ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ فوراً دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ انفارمیشن یہ بچہ یا یہ اسٹوڈنٹ نہیں دے سکتا. تو یہ ساری جو ریسرچ ہوگی, جو اسٹوڈنٹ اپنا ذہنی استطاعت کو یوز کرے گا, وہ لازمی چلتی رہے گی اور وہ ہوگی. اور وہ میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی کی طرف ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, وہ اور زیادہ امپروومنٹ آئے گی اس میں, کیونکہ اسٹوڈنٹ اور زیادہ اپنے آپ کو یونیک بنانے کے لیے, کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ایک بات سیکھتی ہے وہ 10 اور لوگوں کے پاس وہی چیز ٹائم چلے گی, مگر ہر اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو یونیک بنانے کے لیے جو ریسرچ کرے گا, وہ یونیک چیزیں لے کر افیکٹو ایٹماسفیئر کریٹ کرے گا. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز پہ بلیو کرنا چاہیے کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ وہ ریسرچ کے اوپر اپنے آپ کو منحصر رکھتے ہیں, اور اس کے مطابق وہ اپنی ریسرچ ورک بھی پورا کرتے ہیں. صحیح ہے. امانت علی انجم صاحب, یہاں پہلے بھی بات ہوئی, بھٹی صاحب کا اپنا ویو ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ایک انقلابی صورتحال ہے, ارتقائی عمل جاری ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ یہ کوئی بڑا انقلاب ہی آنا ہے. میں چاہوں گا کہ جو پاکستان کا نظام تعلیم ہے, اور جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر ہائر اسٹڈیز کے لیے وہ برطانیہ جاتے ہیں, ڈفرینس کتنا ہے جو انٹیلیجنس ہے اس میں, IQ میں, باقی معاملات میں, اور یہ جو ارتقائی عمل جاری ہے یہ کیا سہولت بن رہا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یا چیلنجنگ ہے؟ ویری گڈ کوسچن بھائی. دیکھیں, جب پاکستان سے آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر جو انوائرمنٹ ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, اور جب وہی اسٹوڈنٹ UK میں آتا ہے تو UK میں جو ایٹماسفیئر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, کلاس ڈیکورم ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس ڈیفینیٹلی نہ صرف وہ کلچر شاک محسوس کرتے ہیں, رادر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی پرابلمس کا سامنا کرتے ہیں. پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو چونکہ پاکستان ایک ماسٹر پروگرام کے لیے مارکیٹ ہے, یہاں پر کبھی بھی پاکستان سے بہت کم لوگ ہیں جو GCSE اور اے لیول کے لیے آتے ہیں, جبکہ جو لو رسک کنٹریز ہیں وہاں سے لوگ بہت زیادہ GCSE اور اے لیول کے لیے آتے ہیں, تو ان کے کمپیٹیبلٹی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کافی پرابلمس کا سامنا آتا ہے. لیکن میرا ایکسپیرینس یہ بھی بتاتا ہے کہ جب پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان میں بہت زیادہ پازیٹیو ویلیوز بھی ہوتی ہیں, وہ بہت ہارڈ ورکر ہوتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, اپنے جو ریسورسز ہیں وہ خود پیدا کرتے ہیں, اور اپنے لیے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اپنی وہ زندگی خود پیدا کرتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں, بلکہ ایسے بھی اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو جب ماسٹر پروگرام کے لیے وہ 1 سال 2 سال کے پروگرام کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہوتے, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ وہی انسٹیٹیوشنز کے مالک بن جاتے ہیں, وہی اب ایک بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے مالک بن جاتے ہیں. تو ان کو جو یہ ایک محنت کا اور کوشش کا, کیونکہ جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ 20x20 تو ان کو کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, ہمیں کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیلکولیٹر کی طرف جائیں, ہمیں پتہ ہے 20x20 جب ملٹیپلائی کریں گے تو کیا ہوگا. آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمیں وہ کس طرح سے وہ ٹیچ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کی پازیٹیو ویلیوز بھی ہیں. نیگیٹو تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ ہائی رسک کنٹری سے آتا ہے تو اس کے لیے پرابلمس تو ہوتے ہی ہیں, اور جب وہی پرابلمس تو اس کو بڑا کرتے ہیں. جب وہ ٹیوشن بھی ساتھ پڑھاتے ہیں, کچھ لوگ کلاس پڑھنے کے بعد اور جابس کرتے ہیں, اور جابس کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہوتی. اکثر اوقات آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ
کبھی ان کے پاس شام کو کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے. لیکن الٹیمیٹلی وہی لوگ, یہ سکسیس ہسٹری جو ہے, ہسٹری از فل آف دیز کائنڈس آف سکسیس اسٹوریز. تو اس لیے یہ ہے کہ ان کو پرابلم ضرور ہوتے ہیں, لیکن ان میں اتنا ہی جذبہ, پیشن ان کو اوور کم کرنے کا. صحیح ہے. انصر صاحب, یہی سوال آپ سے ہے, فی زمانہ چینجز اور پاکستان سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس برطانیہ میں, ان کے لیے سہولت زیادہ ہوگی یا دشواری زیادہ؟ جہاں تک لینگویج کا متعلق ہے وہاں تو تھوڑی بہت دشواری آتی ہے ہر بندے کو ہی, کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں آلدو اب انگلش میڈیم اسکول کافی ہائی ہے, لوگوں کی لینگویج بھی بہت اچھی ہے اسٹوڈنٹس کی, لیکن پھر بھی وہ پک اپ نہیں کر سکتے اتنا جلدی, کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ان کو 5-6 مہینے ٹو ایڈجسٹ دا سوسائٹی. لیکن میرے خیال میں ان کو جو نا وہ اپرچونٹی زیادہ ملتی ہیں, کیونکہ جو تعلیمی نظام پاکستان میں رائج ہے وہ روڈ بیسڈ ہے, کہ آپ جو کتاب کو یاد کریں گے, ایگزام دیں گے اور پاس ہو جائیں گے, اور ان میں نا کریٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے پاکستان کے اسٹوڈنٹس میں. میں خود بھی پاکستان سے ایسے آیا ہوں, تو ان میں کریٹیوٹی ہے, ان کو اگر کوئی کہے کہ آپ یہ کریٹ کر کے دیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا انیشیلی کریٹ کرنا. لیکن جب وہ وہاں کر آ کر 1 سال 2 سال پڑھ لیتے ہیں تو وہ ان کے جو سکلز ہیں وہ اجاگر ہو جاتے ہیں, جو انہوں نے رٹا لگایا ہوتا ہے, جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے, اس کو وہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو یہ اپلیکیشن جو پاکستانی سوسائٹی میں نہیں ہے, لیکن یہاں پر ان بچوں کو چاہے وہ ماسٹر ڈگری کے لیے آئیں یا بیچلر ڈگری کے لیے آئیں, ان کے لیے یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی جو آپ نالج گین کرتے ہو اس کو اپلائی کس طرح کرتے ہیں. سو ان کے لیے ایڈوانٹیج ہے میرے خیال میں. بھٹی صاحب, اب رٹے سے بات چل نکلی ہے, یقین مانیے کہ جو رٹا لگایا آج تک یاد ہے, پہلی سے لے کے 16ویں تک. یہ بات بڑی سچ ہے. یہ نہیں پتا کہ رٹے کے پیچھے سائنس کیا ہے, لیکن کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے. ایک مثال دی ہے انصر چوہی صاحب نے کہ جب وہ سسٹم کے ساتھ انڈلج ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے کریٹیو بھی ہیں, ان کی سکلز بھی اجاگر ہوتی ہیں. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ اور ہمارے یہاں جو رٹے کے خلاف بڑی مہم چلی, پھر رٹے کو ختم کرنے کے لیے یہاں سیمسٹر سسٹم سٹارٹ کیے گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی رٹا زندگی میں بیٹر پے بیک کر رہا ہے؟ اچھا فیصل صاحب, اس میں جو بڑی مزے کی بات ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ پاکستان میں رٹا سسٹم اس لیے ہوتا تھا کیونکہ وہاں پر انڈرسٹینڈنگ جو تھی کسی سبجیکٹ کسی موضوع کے لیے اتنی زیادہ نہیں تھی, اور وہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو صرف وہی پڑھنا تھا اور وہی ایگزام میں آنا تھا, اسی لیے اس کو رٹا کیا جاتا ہے. جیسے اکنامکس میں اگر دیکھا جاتا تھا کہ جو منوپلی ایک پورا چیپٹر تھا اور اس کو اسی طرح ہی وہ یاد کر لیتے تھے. اب وہ کویشچن جیسے بھی ہوتا تھا ویسے ہی آتا تھا. اسی طرح اسٹیٹسٹکس میں جو انڈیکسز تھے, باقی تھے کویشچن, وہ ان کو اسی طرح یاد کر لیتے تھے. انہوں نے کبھی امپلیمنٹ کرنا ہی نہیں تھا اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اچھا, مگر پاکستان سے باہر نکل کر یا اب آج اگر آپ دیکھیں تو ریسرچ میں بہت ساری چیزیں آگے جا چکی ہیں. اب کویشچن وہ نہیں ہے کہ جیسے یاد کیا جائے گا ویسے ہی آ جائے گا. اب کویشچن پوچھنے کا انداز بھی چینج ہو گیا. بہت سال پہلے آئی بی اے نے پاکستان میں کچھ سسٹم ایسے جو تھے ایم سی کیوز اناؤنس کیے تھے, انٹروڈیوس کرائے تھے, جو کافی بینیفٹ ہوا. مگر اگین وہی کہ سسٹم ہی ایسا کلیپس کر گیا وہاں پر کہ وہ چیزیں وہ انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹ جب پاکستان سے باہر نکلتا ہے وہی اسٹوڈنٹ بڑا شائن کرتا ہے. یہاں پر یونیورسٹیز میں, پاکستانی سوسائٹیز میں یہ اسٹوڈنٹ اپنا نام پیدا کر رہے ہیں, ان کے گریڈز اچھے ہیں, ان کی پوزیشنز اچھی آ رہی ہیں, یہ ایک ٹف کمپٹیشن دے رہے ہوتے ہیں. میں آج تک اس بات کو نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم جو پاکستان کی 3 کیٹیگریز ہیں اسٹوڈنٹس کی, ایک وہ جو برطانیہ یا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں صرف نوکری کے توسط سے اسٹوڈنٹ بن کر, دوسرے وہ جو وہاں پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور تیسرے وہ جو پڑھنے کے ساتھ مواقع بھی تلاش کرتے ہیں. اب ان تینوں کیٹیگری کا طریقہ کار بھی ڈفرینٹ ہے, ان کا لائف اسٹائل بھی ڈفرینٹ ہے, ان کی مشکلات بھی ڈفرینٹ ہیں, اور ان کا جو ان مشکلات کو ٹیکل کرنے کا طریقہ وہ بھی ڈفرینٹ ہے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا فیصل بڑا ضروری ہے کہ جو یہاں پہ نوکری والے آتے ہیں وہ صرف نوکری کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں, مگر جو پڑھتے ہیں بچے یہاں پر کمپٹیشن دیتے ہیں, وہ باقاعدہ ان کے نام جو ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ میں پہچانے جاتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو اپنے کام سے پہچانے جا رہے ہیں, اپنے گریڈ سے پہچانے جا رہے ہیں. اس لیے انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ رٹے کا شاید اب معاملہ نہیں رہ گیا پیچھے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زاہد بھٹی, امانت علی انجم صاحب, انصر چوہی صاحب, تمام مہمانوں کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.